آج کی اس گفتگو میں خوش آمدید۔ ہم آج ایک ایسی شخصیت کی بات کر رہے ہیں جو بہت اہم ہے، لیکن شاید ان کا نام اتنا عام نہیں ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام۔ ہمارے پاس ایک ماخذ ہے نبی شیس علیہ السلام کا تعارف کے عنوان سے، تو آج ہم اسی کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ کون تھے، ان کا کیا کردار تھا اور انبیاء کی تاریخ میں ان کی جگہ کیا ہے۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام ہیں کون؟ ماخذ بتاتا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے۔ جی ہاں، اور ان کی پیدائش کا وقت بھی اہم ہے نا، حابیل کے قتل کے بعد۔ بالکل، اور ان کے نام کا مطلب بھی بڑا خاص ہے۔ شیس یعنی اللہ کا عطا کردہ تحفہ۔ اللہ کا تحفہ۔ جی، تو یہ جو پس منظر ہے نا، ایک بڑے سانحے کے بعد ان کا آنا اور پھر حضرت آدم کا انہیں اپنا جانشین، اپنا ولی مقرر کرنا۔ اچھا، ولی۔ جی، وارث۔ یہ صرف ایک خاندانی بات نہیں تھی، یہ ایک طرح سے الہی سلسلے کا تسلسل تھا۔ یہیں سے ان کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور کیا وہ نبی بھی تھے؟ ماخذ تو کہتا ہے کہ ہاں وہ نبی تھے، اور یہ بات تو مجھے بڑی حیران کن لگی کہ ان پر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ 50؟ جی بالکل، 50 صحیفے، یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ بہت بڑی۔ خاص طور پر اس ابتدائی دور میں۔ ماخذ میں ایک حدیث کا حوالہ بھی ہے، ابن حبان اور طبرانی کا، کہ کل 4 صحیفے میں سے آدھے یعنی 50 حضرت شیس پر نازل ہوئے۔ آدھے؟ جی، تو یہ دکھاتا ہے کہ حضرت آدم کے بعد جو الہامی رہنمائی کا سلسلہ تھا، اس کو آگے بڑھانے میں ان کا کتنا بنیادی کردار تھا۔ تو ان کا کام پھر کیا تھا؟ مطلب حضرت آدم کی امت کی رہنمائی کرنا، شریعت سکھانا؟ ہاں، بنیادی طور پر وہی جو ابتدائی احکامات تھے جو اس وقت کے معاشرے کے لیے ضروری تھے، ان کی تعلیم دینا، ان کو نافذ کرنا۔ اور ماخذ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا زمانہ نسبتاً پرامن تھا۔ جی، یہ بات بھی اہم ہے۔ آپ دیکھیں، پہلا بڑا انسانی جھگڑا حابیل کا قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ایک نبی کا اتنی وحی کے ساتھ آنا اور معاشرے کو منظم کرنا، تو یہ آمن کی وجہ بن سکتا ہے۔ یہ ایک طرح سے نظم و ضبط قائم کرنے کی کوشش تھی۔ صحیح۔ اور پھر ان کی نسل کا معاملہ؟ ہاں، نسل کا ذکر بھی ہے۔ جی، ماخوذ بتاتا ہے کہ جو بعد کے انبیاء آئے، جیسے حضرت ادریس، حضرت نوح، اچھا، وہ انہی کی نسل سے تھے، قابیل کی نسل سے نہیں۔ یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ اچھا، ماخذ میں ایک اور چھوٹی سی تفصیل تھی کہ ان کی نسل پہاڑوں پر رہتی تھی اور قابیل کی نسل میدانوں میں۔ ہاں، یہ ایک علامتی سی بات لگتی ہے نا؟ جی، جیسے راستے الگ ہو گئے ہوں۔ بالکل، نیکی اور کہہ لیں کہ دنیا داری، ان کے راستے الگ ہو گئے۔ یہ ایک تھیم ہے جو آگے بھی چلتا ہے۔ جہاں تک مذہبی متون کا تعلق ہے، قرآن میں تو ان کا نام براہ راست نہیں ہے۔ نہیں، براہ راست نام نہیں ہے، لیکن مفسرین خاص طور پر جب وہ سورہ مائدہ میں حابیل اور قابیل کے قصے کی تفسیر کرتے ہیں، جی، تو وہاں وہ حضرت آدم کے بعد حضرت شیس کے کردار کا، ان کی جانشینی کا ذکر ضرور کرتے ہیں، گویا وہ کہانی کا ایک اہم اگرچہ غیر مذکور حصہ ہیں۔ سمجھ گئی۔ اور ان کی عمر؟ 930 سال۔ یہ بھی؟ جی، 930 سال اس زمانے کے لحاظ سے طویل عمر۔ اور وفات کے بعد تدفین؟ 2 جگہ بتائی ہیں ماخذ نے، ایک تو حضرت آدم کے پاس، جی، ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت القدس کے قریب کی ہے۔ تو اگر ہم سارا کچھ ملا کر دیکھیں تو حضرت شیس علیہ السلام ایک مرکزی شخصیت کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ بالکل۔ وہ مقرر کردہ وارث تھے، کثیر وحی پانے والے نبی تھے، اور آنے والے نبیوں کے جد امجد بھی۔ وہ حضرت آدم کے بعد کے دور کو جوڑتے ہیں۔ صحیح۔ ان کی کہانی دراصل تسلسل کی کہانی ہے، الہامی رہنمائی کے تسلسل کی۔ واقعی ایک بنیادی شخصیت۔ یہ بات مجھے سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ آپ نے کہا 50 صحیفے۔ جی، ان 50 صحیفوں میں آخر کیا تعلیمات ہوں گی؟ وہ خاص باتیں کیا تھیں جنہوں نے اس ابتدائی انسانی معاشرے کو، مطلب تورات، انجیل، قرآن سے بھی پہلے، کیسے شکل دی ہوگی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت گہرا سوال ہے کہ ان ابتدائی صحیفوں کا اصل مواد کیا تھا اور ان کا اثر کیا تھا۔